بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ عروج و زوال کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی دل خراش بھی ہے، دردناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ یہ تاریخ اسی وقت سے جاری ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور انسانی تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں تک مسلمانوں کی پستی اور اس کا علاج، اس کے اسباب اور حل کا تعلق ہے تو یہ تاریخ بھی بہت پرانی ہے اور صدیوں سے مسلمان ذلت، نکبت، پستی، انحطاط اور زوال میں مبتلا ہے۔ یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں، یہ عنوان کوئی نیا عنوان نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تاریخ کا جائزہ لے کر ہمارے علماء نے، دانشوروں نے، مفکرین نے اسباب کو تلاش کیا ہے، ان کا علاج اور حل پیش کیا ہے، لیکن افسوس اس پر عمل کے لیے یہ قوم من حیث القوم تیار نہیں ہے۔ اسباب کا جب تک ازالہ نہ کیا جائے اور کوتاہیوں کی تلافی نہ کی جائے، ان کا تدارک نہ ہو تو ایسی صورت میں عزت، رفعت اور سربلندی، شہرت اور ناموری حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کل کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہیں اور ان کو لے کر لوگوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، اور ہمارے قائدین اور مفکرین اور دانشور بہت ہی پریشان اور قلق اور اضطراب میں مبتلا ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو قوم بہت ہی معزز تھی، سربلند تھی، آخر کہاں پر اس سے لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، یہ کہاں پر اس نے ٹھوکر کھایا اور کیوں وہ پستی، انحطاط اور زوال کی طرف جا رہی ہے اور مسلسل چلی جا رہی ہے۔ اس سے نکلنے کی نہ تو اسے فکر ہے اور نہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کارآمد ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اسباب کو صحیح طور پر معلوم کر کے ان کا جائزہ لے کر ان اسباب کا حل اور علاج اور قوم کو بلند کرنے کے لیے جو تدبیریں ہیں انہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی طریقے سے شاعر نے یہ بھی کہا ہے، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پہلے ہم اوج ثریا پر مقیم تھے، بلندیوں کے آسمان پر تھے، لیکن اب قعر مذلت میں چلے گئے اور ذلت و پستی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ اسباب کون ہیں جو ہمیں ذلت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند اسباب آپ کے سامنے
میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑا اور پہلا بنیادی سبب جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ علم میں کمی اور تعلیم سے دوری ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ جس قوم کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے اور جس قوم کو آسمانی پہلی وحی کے اندر اقرا سے حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے اور تعلیم ہی کے ذریعے سے اس کو بلندی تک پہنچانے کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، وہ قوم تعلیم میں بہت ہی پیچھے ہے، چاہے عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ اگر ہم دونوں تعلیم کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے مسلم بچے اور بچیاں جو دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی فیصد 10 سے 15 تک ہے، اور بقیہ ہمارے نوجوان اور بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ تو یہ تعلیم کی کمی، تعلیم سے دوری اور اس سے علم کی جو کمی ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے برعکس ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم میں ہم سے بہت آگے ہیں اور بہت فائق ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو برتری اور تفوق حاصل ہے، فضیلت ملی ہوئی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی ترقی کرنا ہے اور ہمیں بھی اپنے مستقبل کو روشن اور شاندار بنانا ہے تو تعلیم کے میدان میں مسابقہ اور سبقت کرنا پڑے گا، اور جب تک ہم سبقت نہیں کریں گے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا یہ ترقی کا اور عزت و سربلندی کا جو سپنا ہے اور جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ خواب ادھورا رہے گا اور وہ سپنا چکنا چور ہو جائے گا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے اس امت کی ذلت اور پستی کی راہ میں وہ ہے اخلاقی گراوٹ۔ ہم اخلاقی اعتبار سے من حیث القوم، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ خواص ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ہمارا جو اخلاقی معیار ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ کردار بہت ہی کمتر ہے، اور ہماری جو اخلاقی پستی ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاقی زوال اور دیوالیہ پن ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بلند مقام پر فائز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ لیکن اس نبی کو ماننے والی یہ امت اخلاق کو چھوڑ چکی ہے یا اخلاق کی پستی میں مبتلا ہو گئی ہے، اخلاقی گراوٹ کا وہ شکار ہے، جس کی وجہ سے روح بازوال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکارم اخلاق کو اپنی بعثت کا مقصد بتایا تھا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اخلاق اور اعلیٰ اخلاق اور اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق تھے، آپ خود بھی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، اور آپ کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے وہ بھی اخلاقی اعتبار سے بہت ہی بلندی پر تھے، لیکن یہ اخلاقی جوہر ہم نے کھو دیا اور یہ اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر آ گئی، اور اخلاقی جو خوبیاں تھیں، اخلاق کا جو معیار اور جو سطح تھی یہ باقی نہ رہی، اور یہ خوبی دیگر قوموں نے لے لیا، جس کے نتیجے میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے ہو گئے۔ اسی طرح ایک بنیادی سبب ہمارے پچھڑنے کا یا کارما سے پیچھے رہ جانے کا یا ہماری ذلت اور پستی کا یہ ہے
کہ ہمارے اندر نااتفاقی ہے اور ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر مسلمانوں کی جو مثال دی ہے، ان کے آپس کی رواداری، آپس کی محبت اور آپس کے تعلق کی، کہ وہ بالکل ایک جسم کے مانند ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، ان کے اندر اتفاق اور یگانگت پیدا ہوتی ہے، تو وہ بالکل جسم واحد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس جسم کو کہیں بھی کانٹا چبھے یا اس کو بخار آئے یا بے خوابی ہو تو ہر عضو تڑپ جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اگر بحیثیت مسلمان آپس میں متحد ہوں اور ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں، ہمارا آپسی اتحاد اور اتفاق قائم رہے، تو ہمیں بھی جسد واحد بننا نصیب ہوگا۔ اور کسی بھی خطے اور علاقے میں جب ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف اور اذیت پہنچے گی تو اس کا درد اور اس کی ٹیس ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو طبقہ خواص ہے وہ بھی تشدد کا شکار ہے۔ مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں اور مختلف نظام اور مختلف دائرے میں ہم محدود ہیں اور اسی میں سمٹ کر رہ گئے ہیں، اور آپس میں تنظیموں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، آپس میں مدارس کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، طبقہ خواص کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ ہر آدمی کا الگ الگ دائرہ ہے، اس کا الگ الگ دائرہ کار ہے، اور وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اور متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو طبقہ عوام اور طبقہ خواص میں بھی دوری ہو گئی ہے، اور ہم گروہ بندی کے شکار ہو گئے ہیں، اور گروہ بندی کی وجہ سے یہ مصیبت کے اور ذلت کے دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح قیادت کا فقدان، یعنی ہمیں کوئی صحیح قیادت نصیب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر قائد ہے، دو چار لوگ جس کے پاس بھی جمع ہو گئے ہیں وہ قائد ملت بن کر، خود سے رہبر ملت بن کر اور رہبری کا کام کر رہا ہے۔ دو چار لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہیں، الگ الگ جتھے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، اور اس طریقے سے پوری امت بکھر گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم متحد ہوں تو پھر نظام حیات اور نظام عالم سنبھل سکتا ہے، اور آج بھی ہم قیادت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب متحد نہیں ہوں گے اور اس طرح ہمارے اندر قیادت کا فقدان ہوگا، کسی کو رہنما اور رہبر تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہماری ذلت کے جو ایام ہیں اور ہماری پستی کے جو دن ہیں وہ دور نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم حق تلفی کرتے ہیں، دوسرے کی مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو آگے نہ بڑھنے دیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حق تلفی ہم کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دیگر بندگان خدا کے ساتھ۔ جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو حق تلفی کا رواج یا مزاج بن چکا ہے اس سے بھی ہمیں نکلنا ہے، اور اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی فکر کرنی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح معاشی تنگی اور پریشانی بھی ایک سبب ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے بہت سی تنگی اور پریشانی میں ہیں، اور اسی تنگی کی وجہ سے
لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ شریعت نے معاش تلاش کرنے اور معاش کے ذرائع اختیار کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ جو جائز طریقے ہیں معاش حاصل کرنے کے اور اقتصادی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے، ان کو آدمی اختیار کرے اور ان راستوں پر چلے جس سے اس کو معاشی استحکام نصیب ہو اور اس کا اقتصادی نظام مضبوط ہو۔ آج دنیا میں یہودی سب سے کم تعداد میں ہیں دیگر قوموں کے مقابلے میں، لیکن کیا بات ہے کہ پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہے، ان کا تسلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم میں بڑے فائق ہیں، تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہیں، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہیں، اور ان کا اقتصادی حال اور ان کی اقتصادی پوزیشن بہت ہی مضبوط ہے۔ تو جو قوم بھی ان دو چیزوں کو اختیار کرے گی، علم میں تفوق اس کو حاصل ہو جائے گا اور ایسے ہی معاشی اعتبار سے استحکام نصیب ہو جائے گا، تو وہ قوم پوری دنیا پر غالب اور حاوی ہو جائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان جس طرح مضبوط ہونا چاہیے اس طرح تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر تم سربلند رہو گے، اور اگر تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے گا تو پھر تو یہ سربلندی تم سے چھین لی جائے گی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے آج کل کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور نا اتفاقی اور انتشار کو دور کر کے متحد ہونے کی کوشش کریں، کسی صحیح قیادت کو تلاش کر کے کسی کو رہبر اور رہنما مان کر اس کے پیچھے چلیں اور اس کی اطاعت کریں، حق تلفی سے بچیں اور معاشی تنگی سے دور ہوں، اور معاشی تنگی سے نکل کر اپنے معاشی نظام کو جائز ذرائع اور جائز وسائل کے ذریعے سے اسے مستحکم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کو طاقتور اور مضبوط بنائیں۔ تو اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا تو موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کے ساتھ پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور ان پر جو طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں اور خود ہمارے ملک کے اندر بھی، جہاں جو چاہتا ہے ان کو دبا لیتا ہے، ان کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے یا ان کا قتل ناحق کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو اور ان وسائل کو اپنائیں گے اور جو انحطاط اور زوال کے اسباب ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان سے دور ہوں گے، تو انشاءاللہ آج بھی ہمیں قیادت ملے گی، منصب ملے گا، اور ہم کو عزت اور سربلندی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے کی طرح عزت اور سربلندی عطا فرمائے، اور ہماری جو موجودہ پستی ہے اور موجودہ زوال ہے اس کو ہم سے دور فرما دے، اور ہماری جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ لوٹا دے، اور ہم اسی عزت، شان و شوکت اور اسی دبدبے اور غلبے کے ساتھ دنیا میں سربلند ہو کر زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔